السلام علیکم جی، ویلکم ٹو انادر ویڈیو۔ تو آج کی میں بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، یعنی کہ ہر ایک جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے اس کا نگہبان، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا، یعنی کہ کوئی جو اس کے نیچے رشتے آتے ہیں، جس طرح ماں باپ کے نیچے بیٹے بیٹیاں ہو گئے، ٹھیک ہے، بیٹوں کے آگے جس طرح ماں باپ ہو گئے، بیٹیوں کے آگے اس کا شوہر ہو گئے، اور آگے ان کے بچے ہو گئے، تو یہ ان کی رعایا ہیں، تو ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس امام امیر المومنین لوگوں پر نگہبان ہے، یعنی کہ جو ملک کا سربراہ، جو اسلامی ریاست کا بڑا ہوتا ہے، وہ جو اس کی رعایا ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا نگہبان ہوتا ہے، اس سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی کہ اس سے پوچھا جائے گا جو اس کے ملک ہے، اس کے لوگ ہیں، کہ وہ معاشی طور پہ کیسے، ان کی یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے سب کچھ ذمہ داری اس نگہبان، اس امام امیر المومنین یا اس وزیر اعظم صدر پہ ہوگی جو اس ملک کا ہوگا۔ تو مرد جو ہیں اپنے گھر والوں کے نگہبان ہیں، یعنی مرد جو ہوتے ہیں وہ ان کے نیچے، کیونکہ خاندان پورا ہوتا ہے، وہ اس کے نگہبان، ان کی دیکھ بھال کے لیے اللہ نے ان کو رکھا ہوتا ہے، تو وہ اس کے نگہبان ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مرد سے اس کے بارے میں پتہ کیا جائے گا، اس کے بیوی کے ساتھ اس کا سلوک، اس کے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ اس کا سلوک، یہ سب کچھ اس کے بارے میں سوال ہوگا اس سے قیامت والے دن، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، تو جب روز محشر اس بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں، اور جو بیوی ہے وہ اپنے گھر والے کے گھر والوں، یعنی کہ جو اس کے گھر والا ہے، اس کے ماں باپ، ٹھیک ہے، اس کی اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے، یعنی کہ جس طرح اپنے شوہر کے ماں باپ ہو گئے، شوہر کے بہن بھائی ہو گئے جو اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کے بچوں کی، اور اپنے بچوں کے بچے جو ہوتے ہیں شوہر سے، اس کی نگہبان ہوتی ہے عورت، اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی اس سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی پاس نوکر ہے یا کسی کا کام کاج کرتا ہے، کسی گھر کا خیال رکھتا ہے، کسی کی دکان پر ملازم ہے، سارا، اگر کسی کوئی چوکیدار ہے، تو اس کے ذمہ بھی اپنے مالک کے جو اس کا مال جائیداد پیسہ ہوتا ہے، وہ اس کا نگہبان ہوتا ہے، یعنی اس کا حفاظت والا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال والا ہوتا ہے، وہ ایمانداری سے کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس پہ بھی اس کے سوال ہوگا۔ تو اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، وہی بات کی وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس سے اس کے بارے میں یعنی سوال ہو جاؤ، تو آگاہ ہو جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ نگہبان ہوتا ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس سے وہ آزمایا جا رہا ہوتا ہے، جو اس پہ سے گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا میں بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان، یعنی ہر کسی کے نیچے رعایا، اور ہر ایک سے اس کی رعایا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم آزاد نہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور وہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہیں، جس طرح بیوی ہوگی، بچے ہوگئے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے اس کا شوہر ہو گیا، اس کے بچے ہو گئے، اور شوہر کے گھر والے یعنی اس کے ماں باپ ہو گئے، تو یہ جو ہیں وہ ان کی نگہبان ہے۔ اسی طرح مرد بچوں کا، بیوی کا، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے جو ذمہ داری ہیں وہ ان کا نگہبان ہے، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ ایک بہت ہی سمجھنے ایک وارننگ والی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ کریں، یعنی کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سن لو کہ یہ سب کچھ بھی ہونا ہے، تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر تم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے، تو تم اس کی جواب دے ہو، اور قیامت والے دن جب روز محشر ہوگا تو تم ان باتوں کے جواب تمہیں دینے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے نیچے جو بھی لوگ ہیں
جن کے آپ نگہبان ہیں ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، ان کے سوچیں، کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہیں۔ جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اس نے اس کو پورا کرنا۔ اسی طرح ایک ملک کا حاکم ہے، اس کی ذمہ داری اس کے ملک کی عوام ہے، تو وہ اپنی عوام کا اگر نہیں سوچے گا، ان کی بھلائی نہیں کرے گا، تو وہ اس کا جواب دے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ جتنا بڑا زیادہ نگہبانی ہوگی، جتنی زیادہ رائے ہوگی، اتنے سخت کویسچن ہوں گے، اس کے مطابق حساب ہوگا، جتنی زیادہ ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے کندھوں پہ جو ذمہ داریاں بوجھ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس حدیث سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔